السلام علیکم احباب۔ چینی کہانی کار مویان کی کہانی سماعت فرمائیے۔ مویان بہت زبردست کہانی کار ہیں۔ انہیں 2012 میں ادب کے نوبل انعام سے نوازا گیا اور ان کہانیوں کا ترجمہ کیا ہے ریحان الاسلام صاحب نے۔ اور جو کہانی ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے اڑان۔ سانولی رنگت والے ہونگ زی نے زمین آسمان کے مالک کا شکر ادا کیا۔ وہ خوشی کے مارے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس کی نئی نویلی دلہن کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کے لمبے اور متناسب بازو اور پتلی کمر دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا وہ شمالی جیاؤزو گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ ہونگ زی 40 برس کا تھا۔ اس کے چہرے پر گڑھے تھے اور وہ گاؤں کا سب سے مشہور کنوارا تھا۔ اس کی بہن یانگ ہو بھی گاؤں کی خوبصورت لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ ہونگ زی کی شادی وٹے سٹے کی شادی تھی، کیونکہ اس کی بہن کی شادی اس کے بیوی یان کے گونگے بھائی سے کر دی گئی تھی۔ ہونگ زی اپنی بہن کی قربانی کا متعارف اور اس کے ہونے والے بچوں کے لیے فکر مند تھا۔ انہی ملے جلے جذبات میں وہ سوچ رہا تھا کہ اگر گونگے نے اس کی بہن کو کچھ کہا تو وہ اس کا بدلہ یان سے لے گا۔ دوپہر کے وقت ہونگ زی کی دلہن کو اس کے کمرے میں لایا گیا۔ دلہن کو اینٹوں کے بنے ہوئے پلنگ پر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہاں پر موجود شرارتی بچے کھڑکی پر لگے گلابی کاغذ کو کھرچ کر دلہن کو دیکھ رہے تھے۔ ایک پڑوسن نے ہونگ زی کی کمر کو تھپتھپایا اور کہا، تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں یہ کنول کا پھول ملا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ ہونگ زی نے اپنا پاجامہ درست کیا اور ہنسنے لگا۔ اس کے چہرے کے نشان سرخ ہو گئے تھے۔ ہونگ زی بے چینی سے چہل قدمی کرتے ہوئے رات ہونے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وقت ایک جگہ ٹھہرا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی ماں چھڑی کے سہارے لکھڑاتی ہوئی اس کی طرف آئی اور خدشہ ظاہر کیا، زی ہونگ، مجھے بہو کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، دھیان کرنا کہیں بھاگ نہ جائے۔ ابھی ماں بیٹا بات کر ہی رہے تھے کہ یان اپنی سہیلیوں کے ہمراہ صحن میں چلی آئی۔ ہونگ زی کی ماں بڑبڑائی، کیا کبھی کوئی دلہن اندھیرا ہونے سے پہلے کمرے سے نکلی ہے؟ یہ شادی زیادہ دیر نہیں چلنے والی، لگتا ہے یہ لڑکی کچھ کرنے والی ہے۔ ہونگ زی اپنی دلہن کی خوبصورتی کے سحر میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اس نے اپنی ماں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیا۔ دلہن کا چہرہ لمبا، گہری بویں، چپٹی ناک اور مور جیسی آنکھیں تھیں، لیکن جیسے ہی اس نے ہونگ زی کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی اور خاموش رہی، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی اس کی سہیلیوں نے اسے پکڑنا چاہا، اس کا سرخ لباس پھٹ گیا اور اس کے گورے بازو، پتلی گردن اور سرخ زیر جامہ نظر آنے لگا۔ ہونگ زی ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی ماں نے اپنی چھڑی سے اسے جگایا اور چلائی، جاؤ اسے پکڑو بے وقوف۔ یہ سنتے ہی اسے ہوش آ گیا اور وہ دلہن کا پیچھا کرنے لگا۔ یان دوڑتی ہوئی گلی میں چلی گئی۔ اس کے بال پرندے کی دم کی طرح لہرا رہے تھے۔ اسے پکڑو، اسے پکڑو، کوئی اسے روکو، ہونگ زی چلایا۔ اس کی چیخو پکار سن کر گاؤں والے ہجوم کی صورت میں اپنے گھروں سے نکلنے لگے۔ کچھ کے ساتھ بڑے اور خونخوار کتے بھی تھے۔ یان مڑی اور جنوب میں گندم کے کھیتوں کی طرف چلی گئی۔ ہوا چلنے کی وجہ سے گندم کے خوشے لہرا رہے تھے جیسے سمندر میں لہریں پیدا ہو رہی ہوں۔ یان کمر تک اونچے پودوں سے ٹکرائی، سبز پودے، دودھ کی طرح سفید بازو اور سرخ زیر جامہ پہنے جیسے کوئی پینٹنگ ہو۔ یان کے گھر سے بھاگنے کی وجہ سے پورا گاؤں بے عزتی محسوس کر رہا تھا، اس لیے چاروں طرف بدلے کی آگ میں جلتے ہوئے مرد جمع ہونے شروع ہو گئے۔ کتے بھی جوش میں آ کر اچھل رہے تھے۔ جیسے ہی گاؤں والے انسانی جال کی صورت میں قریب آنے لگے، یان نے سر کے بل کھیت میں غوطہ لگایا۔ یہ دیکھ کر ہونگ زی نے سکھ کا سانس لیا۔ پیچھا کرنے والے پہلے سے آہستہ ہو گئے، وہ سب ہانپ رہے تھے۔ وہ بڑی احتیاط سے ہاتھ مسلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہونگ زی سوچ رہا تھا کہ گھر جا کر وہ سب سے پہلے یان کی زبردست پٹائی کرے گا۔ اگلے ہی لمحے جو ہوا اس کو دیکھ کر پورا ہجوم گھبراہٹ کے عالم میں پیٹھ کے بل جا گرا۔ یان نے زبردست اڑان بھری اور پرندے کی طرح اڑنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھ پروں کی طرح ہلا رہی تھی۔ وہ ایک خوبصورت تتلی کی طرح اڑ کر گھیرے کو پیچھے چھوڑ گئی۔ وہاں موجود کچھ لوگ حیرانی کے عالم میں مجسمے کی طرح کھڑے رہے اور کچھ اس کے پیچھے دوڑنے لگے۔
ان کے قدم یان یان کے سائے پر پڑ رہے تھے۔ وہ ان کے سروں کے اوپر سے 6 سے 7 گز اونچائی پر نہایت ہی خوبصورت انداز میں اڑ رہی تھی۔ گاؤں میں پہلے بھی عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے تھے، لیکن ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ ایک عورت ہوا میں اڑنے لگی ہو۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کا پیچھا کریں گے۔ کچھ لوگ واپس اپنے گھروں کو گئے اور سائیکل پر سوار واپس لوٹے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ جیسے ہی وہ نیچے اترے گی وہ اسے پکڑ لیں گے۔ اسی شور شرابے میں چوہے بلی کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ کچھ فاصلے پر 1 ایکڑ پر پھیلے صنوبر کے درخت کے بزرگوں کی قبروں کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ درخت پرانے، عمودی اور اتنے اونچے تھے کہ بادلوں کو چھوتے تھے۔ صنوبر کے درخت اور ان کے ساتھ بزرگوں کی قبریں یہ گاؤں کی سب سے ڈراؤنی اور مقدس جگہ تھی۔ مقدس اس لیے کہ وہاں ان کے آبا و اجداد دفن تھے، اور ڈراؤنی اس لیے کہ وہاں کافی عجیب و غریب واقعات رونما ہو چکے تھے۔ یان یان قبرستان کے عین وسط میں سب سے اونچے اور سب سے پرانے صنوبر کے درخت پر جا کر بیٹھ گئی۔ لوگ اس کا پیچھا کرتے کرتے وہاں آ گئے۔ جب انہوں نے ٹھہر کر اوپر دیکھا تو یان یان ایک پتلی سی شاخ پر بیٹھی ہوئی تھی، جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا وزن 45 کلو گرام سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران و پریشان تھے۔ ہوا میں جھولتی یان یان کو دیکھ کر کتوں نے اچھلنا اور بھونکنا شروع کر دیا۔ ہونگ زی چلایا، اسی لیے ہمیں نیچے آ جاؤ۔ ان کی آوازیں یان یان تک نہیں پہنچ پا رہی تھیں۔ وہ بہت لاپرواہی سے ہوا میں جھول رہی تھی۔ اپنی محنت رائے گاہ جاتے دیکھ کر نیچے کھڑے لوگ بیزار ہو چکے تھے، لیکن وہاں پر موجود آوارہ بچے آوازیں لگا رہے تھے، نئی دلہن سنو، پھر سے اڑ کر دکھاؤ۔ یان یان نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھا لیے۔ بچوں کو لگا کہ وہ اڑنے لگی ہے، لیکن وہ اڑی نہیں، بلکہ وہ اپنی انگلیوں سے بالوں میں کنگا کرنے لگی۔ ہونگ زی گھٹنوں کے بل گر گیا اور آہوازاری کرنے لگا، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، میری دلہن کو نیچے لانے میں میری مدد کرو۔ اسی اثنا میں ہونگ زی کی ماں ایک گدھے پر سوار وہاں پہنچی۔ وہ درد سے گرہاتی ہوئی خود کو گھسیٹ کر نیچے اتری۔ کہاں ہے وہ؟ بڑھیا نے پوچھا۔ ہونگ زی نے اوپر درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رہی۔ اپنی آنکھوں کے اوپر بھووں کے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑھیا نے اپنی بہو کو دیکھا اور چلائی، بدرو، یہ تو بدرو ہے۔ گاؤں کے سرپنچ، جس کا نام فولادی پہاڑ تھا، بولا، چاہے وہ انسان ہے یا بدرو، ہمیں اسے نیچے لانا ہوگا۔ اب یہ تماشا ختم ہونا چاہیے۔ سرپنچ جی، بڑھیا نے کہا، میں آپ سے مدد کی بھیک مانگتی ہوں۔ سرپنچ نے حکم دیا، ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم کسی کو گاؤں میں بھیج کر اس کی ماں، بھائی اور یانگ ہو کو بلاتے ہیں۔ اگر یہ پھر بھی نیچے نہ آئی تو یانگ ہو سسرال نہیں جائے گی۔ اس کے بعد کچھ لوگ گاؤں جائیں گے اور تیر کمان اور بانس لے کر آئیں گے۔ اگر پھر بھی کام نہ بنا تو مجبوراً ہمیں سختی سے پیش آنا ہوگا اور ہم مقامی حکومت کو آگاہ کریں گے۔ چونکہ یہ اور ہونگ زی میاں بیوی ہیں، اس لیے مقامی حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ شادی کے قوانین پر عمل ہو۔ ٹھیک ہے، پھر ہونگ زی، تم درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اس پر نظر رکھو۔ ہم کسی کو گھنٹا دے کر بھیجتے ہیں۔ اگر کچھ ہوتا ہے تو پوری قوت سے گھنٹا بجانا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پر کسی بھوت کا اثر ہے۔ اب ہم گاؤں جاتے ہیں اور حفظ ما تقدم کے طور پر کسی کتے کو مار کر اس کا خون حاصل کرتے ہیں۔ ہجوم منتشر ہو کر اپنی تیاریوں میں لگ گیا۔ ہونگ زی کی ماں اس کے ساتھ رکنا چاہتی تھی، لیکن سرپنچ نے اجازت نہ دی۔ پاگل مت بنو، تم یہاں رہ کر کیا کر لو گی؟ اگر حالات خراب ہوئے تو تم مزید مشکل پیدا کرو گی۔ گھر جاؤ۔ لا حاصل بحث سے بچنے کے لیے بڑھیا گدھے پر سوار ہوئی اور روتی پیٹتی گھر کو چل دی۔ اب ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ ویسے تو ہونگ زی گاؤں کا سب سے بہادر آدمی تھا، لیکن اتنی خاموشی میں خوف محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی مغرب میں سورج غروب ہوا اور درختوں کے بیچ ہوا سرسرانے لگی، ہونگ زی سر جھکا کر ایک تختی نما پتھر پر بیٹھ گیا اور اپنی گردن مسلنے لگا۔ ابھی وہ سگریٹ سلگانے ہی لگا تھا کہ اسے اوپر سے ایک شیطانی ہنسی کی آواز آئی۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پورے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ ماچس بجھا کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا اور چند قدم پیچھے جا کر اوپر دیکھنے لگا۔ میرے ساتھ کسی قسم کے کرتب کی کوشش نہ کرو۔ ایک بار میرے ہاتھ آ جاؤ، پھر سبق سکھاتا ہوں۔ جیسے جیسے سورج غروب ہو رہا تھا، یان یان کا سرخ زیر جامہ ایسے لگ رہا تھا جیسے شعلے دہک رہے ہوں اور ان کا عکس اس کے چہرے پر پڑ رہا ہو۔ اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ شیطانی ہنسی اس کی تھی۔ کووں کا غول جو اپنے گھونسلوں میں واپس جا رہا تھا وہاں سے گزرا۔ ان کی بیٹ بارش کی طرح برس رہی تھی۔ درخت کا بالائی حصہ ابھی بھی چمک رہا تھا، جبکہ نچلا حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس میں چمگادڑیں اڑ رہی تھیں۔ آس پاس لومڑیاں بھونک رہی تھیں۔ ہونگ زی پھر سے ڈرنے لگا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ آس پاس بھوت پریت موجود ہیں۔ اس کے کانوں میں کئی طرح کی آوازوں کا شور تھا۔ اسے بار بار شیطانی ہنسی سنائی دیتی اور ہر بار درد کے مارے اسے ٹھنڈا پسینہ آنے لگتا۔ اسے یاد تھا
کہ درمیانی انگلی دانتوں میں دبانے سے جن بھوت بھاگ جاتے ہیں، سو اس نے ایسا ہی کیا اور ڈر کی شدت سے اس کے دماغ سے سارا ڈر غائب ہو گیا۔ اب اسے محسوس ہوا کہ درخت کی شاخوں میں اتنا بھی اندھیرا نہیں ہے جتنا کہ وہ پہلے محسوس کر رہا تھا۔ قبریں اور ان پر لگے کتبے واضح نظر آ رہے تھے۔ درختوں کے تنوں پر سورج کی آخری کرنیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ قبروں کے آس پاس ایک لومڑی اپنے بچوں کو لے لیے جھاڑیوں میں دبک کر بیٹھی تھی اور اپنے دانت دکھا رہی تھی۔ ہونگ زی نے جب دوبارہ دیکھا تو یان یان وہیں بیٹھی تھی اور اس کے اوپر کوے دائرے میں منڈلا رہے تھے۔ درختوں کے درمیان میں سے پیلی رنگت والا ایک بچہ نمودار ہوا جس نے ایک گھنٹا، ہتھوڑا، ایک کلہاڑی اور ایک کیک ہونگ زی کو تھمایا۔ لڑکے نے اسے بتایا کہ سرپنچ اپنی نگرانی میں تیر کمان تیار کروا رہا ہے اور یہ کہ شمالی جیاؤ زو گاؤں کے افسران اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں اور وہ جلد ہی کسی کو مدد کے لیے بھیجیں گے۔ کیک ہونگ زی کی بھوک مٹانے کے لیے توانائی بحال رکھنے کے لیے تھا۔ لڑکے نے مزید کہا، اگر کچھ ہوا تو یہ گھنٹا بجا دینا۔ جب لڑکا چلا گیا تو ہونگ زی نے گھنٹا ایک کتبے کے سہارے رکھ دیا، کلہاڑی کو اپنے پیٹی بند میں لٹکا لیا اور کیک کھانے لگا۔ کیک پر ہاتھ صاف کرتے ہی اس نے کلہاڑی نکالی اور چلایا، نیچے آ جاؤ ورنہ میں درخت کاٹ ڈالوں گا۔ یان نے کوئی جواب نہ دیا۔ ہونگ زی نے جیسے ہی کلہاڑی سے درخت پر وار کیا تو درخت لرزنے لگا۔ ابھی بھی کوئی جواب نہ آیا۔ کلہاڑی درخت کے تنے کے اندر تک چلی گئی کہ وہ واپس نہ نکال پایا۔ کہیں وہ مر تو نہیں گئی، ہونگ زی نے سوچا۔ ہونگ زی نے اپنے جوتے اتارے اور پیٹی بند کس کر درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ درخت کے خشک چھلکے کی وجہ سے اوپر چڑھنا آسان تھا۔ جب وہ آدھے راستے میں پہنچ گیا تو اس نے اوپر دیکھا۔ یان ایک شاخ پر بیٹھی تھی اور ہونگ زی اس کی لٹکتی ہوئی ٹانگیں اور کولے دیکھ سکتا تھا۔ ہمیں اس وقت بستر میں ہونا چاہیے تھا اور میں یہاں درخت پر چڑھ رہا ہوں، وہ غصے سے سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنے غصے کو طاقت میں بدلا اور تیزی سے اوپر چڑھتا گیا اور وہاں پہنچ گیا جہاں یان بیٹھی تھی۔ جیسے ہی اس نے یان کے پاؤں کو چھوا، اس نے شاخوں میں سرسراہٹ کی آواز سنی، ہر طرف پتے بکھرنے لگے اور یان کسی پرندے کی طرح اپنے ہاتھ پھر پھڑپڑاتے ہوئے اڑی اور ساتھ والے درخت کے سرے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ہونگ زی نے دیکھا کہ وہ مزید ماہرانہ انداز میں اڑ رہی ہے۔ وہ دوسرے درخت پر بھی اسی انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ ڈوبتے سورج کی طرف تھا اور اسے لگ رہا تھا جیسے گلاب کا نیا پھول کھل رہا ہو۔ یان، ہونگ زی نے روتے ہوئے آواز دی، میری پیاری بیگم، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ اگر تم نہ آئی تو پھر میں اپنی بہن کو تمہارے گھونگے بھائی کے ساتھ کبھی بھی سونے نہیں دوں گا۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ اس کے پاؤں کے نیچے والی شاخ ٹوٹی اور وہ گوشت کے لوتھڑی کی طرح نیچے جا گرا۔ وہ کافی دیر تک خشک تنکوں کے اوپر پڑا رہا اور پھر لنگڑاتا ہوا درخت کے سہارے بیٹھ گیا۔ اس کے بدن میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں لیکن کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی۔ اس نے اوپر منہ کر کے یان کو دیکھنے کی کوشش کی۔ چاند کی روشنی درخت کی شاخوں سے چھن چھن کر یہاں وہاں گر رہی تھی۔ یان ایک پرندے کی طرح چاندنی میں نہا رہی تھی۔ صنوبر کے درختوں کے جھنڈ کے پیچھے سے کسی نے اس کا نام پکارا۔ اس نے چلا کر جواب دیا۔ اس نے کتبے کے پاس جا کر گھنٹا اٹھایا لیکن ہتھوڑا کہیں نظر نہ آیا۔ درختوں کے پیچھے سے ایک ہجوم برآمد ہوا جن کے ہاتھوں میں لالٹین اور ٹارچ تھے۔ ان کے ساتھ یان کی بوڑھی ماں، گونگا بھائی اور یانگ ہو بھی تھے۔ اس کے علاوہ سرپنچ اور 7-8 ہٹے کٹے نوجوان بھی تھے جن کے کندھوں پر تیر کمان لٹک رہے تھے۔ باقی لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے، بندوقیں اور پرندے پکڑنے والا جال تھا۔ سبز وردی میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان نے کمر کے گرد چمڑے سے بنے ہوئے پیٹی بند پر سرکاری بندوق لٹکائی ہوئی تھی۔ یہ مقامی پولیس والا تھا۔ ہونگ زی کے زخمی چہرے کو دیکھتے ہوئے سرپنچ نے پوچھا، یہ کیسے ہوا؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ کہاں ہے وہ؟ یان کی ماں نے بآواز بلند پوچھا۔ کسی نے اپنی ٹارچ کا رخ درخت کے بالائی سرے کی طرف کرتے ہوئے یان کے چہرے پر روشنی ڈالی۔ لوگوں نے درخت کی شاخوں کی سرسراہٹ سنی اور پھر دیکھا کہ ایک کالا سایہ اڑتے ہوئے ایک درخت سے دوسرے درخت پر جا رہا ہے۔ کمینوں، اس کی ماں گالیاں دینے لگی، مجھے پتا ہے تم سب نے اسے قتل کر دیا ہے اور اب اس کی بیوہ ماں اور یتیم بھائی کو جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہو۔ بھلا ایک لڑکی کیسے الو کی طرح اڑ سکتی ہے؟ حوصلہ رکھیے، سرپنچ نے کہا۔ شاید ہمیں بھی یقین نہ آتا اگر ہم نے یہ سب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کبھی آپ کی بیٹی نے کسی استاد سے کچھ غیر معمولی سیکھا ہے جس کا تعلق چڑیلوں یا جادوگروں سے ہو؟ میری بیٹی ان پڑھ ہے، یان کی ماں نے جواب دیا، اور نہ ہی اس کو جادوگری سے کچھ لینا دینا ہے۔ میں نے اسے کبھی بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ یہ نہایت ہی فرما بردار ہے، سب اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جیسے ہی سسرال گئی تو اس کا یہ حشر نشر ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جب تک میں اس کی وجہ نہ جان لوں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ مجھے میری بیٹی واپس چاہیے ورنہ یانگ ہو کو بھول جاؤ۔ بہت ہو گیا بڑھیا، پولیس والا بولا، اپنی نظریں درخت پر رکھو۔ اس نے اپنی ٹارچ کی روشنی یان کے چہرے پر ڈالی۔ ایک بار پھر وہ اپنے ہاتھ
پروں کی طرح پھڑپڑاتے ہوئے اڑ کر دوسرے درخت پر جا بیٹھی۔ تم نے دیکھا؟ پولیس والے نے پوچھا۔ جی، یان کی ماں نے جواب دیا۔ یہی تمہاری بیٹی ہے؟ جی، یہی میری بیٹی ہے۔ ہم کوئی سخت طریقہ استعمال نہیں کرنا چاہتے، پولیس والے نے کہا۔ اگر تم بلاؤ گی تو وہ نیچے آ جائے گی۔ اسی دوران یان کا گونگا بھائی خوشی سے آوازیں نکالنے لگا اور ہاتھ ہلانے لگا جیسے یان کے اڑنے کی نقل کر رہا ہو۔ یان کی ماں رو رہی تھی۔ پتہ نہیں پچھلے جنم میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ روئیے مت، پولیس والے نے حکم دیا، اور کام پر دھیان دیجیے۔ یہ شروع سے ہی ضدی لڑکی ہے، مجھے نہیں لگتا یہ میری بات سنے گی، اس کی ماں نے افسردگی سے کہا۔ یہ شرمانے کا وقت نہیں ہے، پولیس والے نے کہا۔ اسے نیچے بلائیں۔ یان کی ماں چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ہوئی اس کے درخت کے نیچے گئی جس کے اوپر وہ بیٹھی تھی، اور سر اوپر کر کے روتے ہوئے آواز دی، اپنی ماں کا کہا سنو اور نیچے آ جاؤ۔ شاباش یان، مجھے پتا ہے تم خوش نہیں ہو، پر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نیچے نہ آئیں تو یانگ بھی واپس چلی جائے گی اور ہمارا خاندان ختم ہو جائے گا۔ بڑھیا ہمت ہار کر تنے کے ساتھ سر لگا کر رونے لگی۔ درخت کے اوپر سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی پرندہ اپنے پر پھڑپھڑا رہا ہو۔ اسے پھر سے آواز دو، پولیس والے نے کہا۔ گونگا ہاتھ کے اشاروں سے اپنی بہن کو بلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یان، ہونگزی چلایا، اگر تمہیں ذرا سی بھی انسانیت بچی ہے تو نیچے آ جاؤ۔ یانگ ہو بھی رونے لگی۔ بھابھی، برائے مہربانی نیچے آ جائیں، تمہاری طرح میں بھی مظلوم ہوں، لیکن میرا بھائی کم از کم بول تو سکتا ہے، لیکن تمہارا بھائی، نیچے آ جاؤ، یہی ہماری قسمت ہے۔ یان نے پھر اڑان بھری اور لوگوں کے اوپر دائرے کی صورت میں اڑنے لگی۔ شبنم کے ٹھنڈے قطرے گر رہے تھے، یا شاید یان کے آنسو تھے۔ راستہ چھوڑو اور اسے نیچے آنے کے لیے جگہ دو، سرپنچ نے چلا کر ہجوم کو حکم دیا۔ یانگ اور بڑھیا کے علاوہ سب پیچھے ہٹ گئے۔ سرپنچ کی امید کے برعکس یان نیچے نہ آئی، بلکہ ایک بار پھر ایک دوسرے درخت پر جا بیٹھی۔ چاند مغرب میں جا چکا تھا اور رات گہری ہو رہی تھی۔ لوگوں کو تھکاوٹ اور ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی۔ لگتا تھا یان کبھی نیچے نہیں اترے گی۔ اب گھی ٹیڑھی انگلی سے نکالنا ہوگا، پولیس والے نے کہا۔ سرپنچ نے خدشہ ظاہر کیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہجوم کی وجہ سے وہ اڑ کر کہیں اور چلی جائے، اس لیے ہم نے آج کی رات اسے نہ پکڑا تو مزید مشکل ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ پولیس والے نے کہا کہ وہ زیادہ فاصلے تک نہیں اڑ سکتی، اس لیے اگر وہ یہاں سے جاتی ہے تو پکڑنا مزید آسان ہو جائے گا۔ اگر اس کے گھر والوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو؟ سرپنچ نے امکان ظاہر کیا۔ انہیں سنبھالنا میرا کام ہے، پولیس والے نے یقین دہانی کروائی۔ اس کے بعد اس نے کچھ نوجوانوں کو حکم دیا کہ بڑھیا اور گونگے کو درختوں کے جھنڈ سے باہر لے جائیں۔ بڑھیا نے مزاحمت کی کیونکہ وہ رو رو کر تھک چکی تھی۔ گونگے نے ہاتھ پاؤں مارے، لیکن جب پولیس والے نے بندوق دکھائی تو وہ بھی چپ چاپ ایک طرف ہو گیا۔ اب وہاں صرف پولیس والا، سرپنچ، ہونگزی اور دو نوجوان کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں ڈنڈا اور دوسرے کے ہاتھ میں جال تھا۔ گولی کی آواز سے لوگ ڈر جائیں گے، پولیس والے نے تشویش ظاہر کی، اس لیے تیر کمان استعمال کرتے ہیں۔ میری نظریں کافی کمزور ہو چکی ہیں، سرپنچ نے معذرت کی، کہیں میرے غلط نشانے سے وہ مر نہ جائے، اس لیے ہونگزی کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اس نے بانس کی بنی ہوئی کمان اور پروں والا تیز دھار تیر ہونگزی کو تھما دیا، لیکن وہ خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ میں یہ نہیں کر سکتا، اس نے ممکنہ حادثے کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا۔ میں ایسا نہیں کروں گا، وہ میری بیوی ہے۔ ہونگزی، سرپنچ نے یاد دہانی کروائی، وہ تمہاری بیوی اسی صورت میں ہوگی جب وہ تمہاری باہوں میں ہوگی۔ ابھی تو ایک پرندہ ہے جو درخت پر جا بیٹھا ہے، تم لوگ کچھ کر سکتے ہو یا نہیں؟ پولیس والے نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اگر صرف باتیں ہی کرنی ہے تو تیر کمان میرے حوالے کرو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بندوق کمر کے گرد بندھی چمڑے کی تھیلی میں ڈالی اور تیر کمان لیا اور نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر کے لگنے کی آواز آئی۔ تیر یان کے پیٹ میں لگا تھا۔ یان نے اڑنے کی کوشش کی لیکن سنبھل نہ پائی اور شاخوں سے جا ٹکرائی۔ پولیس والے نے ایک اور تیر کمان میں لگا کر نشانہ لیتے ہوئے کہا، نیچے آ جاؤ۔ دوسرا تیر بھی نشانے پر جا لگا اور یان تڑپتی ہوئی نیچے آ گری۔ حرام زادے، ہونگزی دھاڑا، تم نے میری بیوی کو مار دیا۔ لوگ اپنی لالٹینیں اور ٹارچ تھامے امڑ آئے۔ کیا وہ مر گئی؟ انہوں نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا اس کے جسم پر ہیں؟ بنا کچھ کہے سرپنچ نے ایک بالٹی اٹھائی اور یان کے جسم پر کتے کا خون چھڑکنے لگا۔ کہانی کا اختتام۔ بہت بہت شکریہ۔